بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان اس وقت سیاستدانوں کی آپس میں ملاقاتوں میں گھرا ہوا ہے۔ کچھ ملاقاتیں پازیٹیو ہیں، کچھ نیگیٹو ہیں، کچھ سن لگانے والی ہیں، کوئی چوری کرنے والی ہیں۔ حکومت جو ہے وہ فضل الرحمان کے ذریعے بہت کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان بھی پورے دنوں کے سیاستدان ہیں۔ وہ اپنے تفضات دور کرنے کے لیے اپنی چاندی کر رہے ہیں۔ آج جس طرح مینگل صاحب نے استعفیٰ دیا ہے اور ان کے پیچھے رانا ثناء اللہ اور فضل چودھری اور کچھ لوگ بھاگ کے گئے ہیں، ان کو پکڑ لیا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اب استعفیٰ واپس نہیں لوں گا۔ تو یہ ایک بارش کا قطرہ ہے یا کہ بارش میں تو کوئی تیر گرا ہے جس کی بنیاد پر انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہماری حکومت کے دن جو ہے وہ کھسک چکے ہیں، یہ پھسل چکے ہیں۔ اب جس طرح کے چودھری فیملی کے چودھری شجاع حسین کے سر پہ سرغاب کا پر لگ گیا ہے کہ ہر لیڈر ان کی طرف لپکتا ہے، وہ وزیر اعظم ہو، وہ صدر ہو۔ اب اس وقت جو سیاست کا منبع بنے ہوئے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، کیونکہ ایک ہی ہفتے میں صدر پاکستان کا جانا اور وزیر اعظم کا جانا، وزیر اطلاعات و نشریات کا جانا اور وزیر داخلہ کا جانا اور فضل الرحمان کو منانا، تو یہ وہی معاملہ ہے جیسے وہ ایک اگر بیگم روٹ کر چلی جائے اپنے میکے تو اس کو منانے کے لیے سسر بھی آتا ہے، ان کی ساس بھی آتی ہے، وہ کہتی ہے جب تک یہ دلہا نہیں آئے گا میں نہیں جاؤں گی۔ اب دیکھو مولانا فضل الرحمان کس کو دلہا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے پی ٹی آئی میں بھی جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں، ادھر بھی پنجے انہوں نے پورے پھنسائے ہوئے ہیں، اور نون لیگ بھی ان کو رام کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ اور اس میں اہم کردار جو سیاسی قدر شخصیات کا ہے وہ چودھری شجاع حسین ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو مینگل صاحب نے اپنا تیر پھینکا ہے، نہ جانے وہ کہاں لگے گا یا کس کو زخمی کرے گا یا وہ خود زخمی ہو جائیں گے، کیونکہ بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ کبھی بھی سٹیبل نہیں رہے۔ وہاں پہ دہشت گردی، وہاں پر ہم نے تو یہ دیکھا ہے جو بھی حکمران آیا اس نے اپنی چاندی کی ہے اور مال ہضم کیا ہے۔ اور پہلے تو ایسے بھی مزنجو جیسے صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں جو کہ 5 دن جا کے کراچی میں گزارتے تھے، اور ان کی جو ایک وہ مشترکہ مفادات کونسل کا ایک میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی آنے کے لیے ان کا انتظار کیا جاتا تھا۔ تو اب یہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں بگٹی صاحب، یہ تو پہلے وزیر داخلہ رہے کئی دفعہ بلوچستان کے، پھر مرکز کے رہے، اب وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، تو دیکھیے ان کا تو تجربہ ہونا چاہیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ دن بدن ان کے ہاتھ سے گرفت بھی ہے وہ کمزور ہو رہی ہے۔ اب ہمارے وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، اور آج جو پریس کانفرنس کی ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان بگٹی صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ چند شر پسند عناصر ہیں، ہم ان چوہوں کو پکڑ لیں گے۔ تو میں اپنے ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اب تقریباً 25-30 سال ہو گئے، یہ چوہے کوئی نہیں پکڑ سکا۔ وہ جب بھی ان کی مرضی ہوتی ہے وہ وار کرتے ہیں، وار کرنے کے بانگے دول وہ نعرہ بھی لگاتے ہیں ہم نے یہ کیا ہے، لیکن کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ان ساری باتوں پر، سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جناب میاں وحید احمد صاحب کو، جو کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے مقتدر رہنما ہے، لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو دعوت دی ہے۔ جناب میاں وحید صاحب میں آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے ساتھ دوسری مہمان ہے پاکستان پی ٹی آئی لاہور کی کوآرڈینیٹر ہیں محترمہ زیبا ناز صاحبہ، وہ بھی ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ موجود ہوگی، کیونکہ وہ آج کل چیمبر آف کامرس کا الیکشن لڑ رہی ہیں، اس لیے وہ آج مصروف تھی، تو وہ اسٹوڈیو میں آنے کے بجائے ہمارے ساتھ وہ لائن پر بات کرے گی۔ تیسرے ہمارے جو مہمان ہیں وہ اسار رانا صاحب ہیں، جو کہ بہت ہی اہمیت کے حامل جرنلسٹ ہیں اور روزنامہ پاکستان کے ایڈیٹر ہیں۔ میں ان کو بھی اپنے پروگرام میں نے مدعو کیا ہے، میں ان کو بھی اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ اور میں شروع کرتا ہوں
जनाब मियाँ वहीद अहमद साहब से। मियाँ साहब, ये जो सियासत में अब ये मिन्नत तरला फजल रहमान का, आपका और दीगर जमातों को हुक्मरान कर रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत पड़ गई? ये तो बड़े फन्ने का बने हुए एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट उसका कोई बाल भी का नहीं कर सकता। क्या एस्टेब्लिशमेंट ने कोई रास्ता तब्दील कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना सबसे पहले जो अभी आपने बात की चौधरी शुजात साहब की, असल में इस वक्त अगर आप गौर करें तो एक बहुत अहम जो बात है, एक ज़माने तक यहाँ पे देखें कि चौधरी शुजात साहब का किरदार या नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब का किरदार यहाँ पे इस तरह का होता था कि जब इस तरह के हालात मुल्क के अंदर जब भी कभी पैदा होते थे, इस तरह का जो बहरान है सियासी और जो अदम इस्तेहकाम है और आपस में ये इस वक्त मुखालफत की बजाय ये लड़ाई तक और ये दुश्मनियों तक बात चली गई है, तो ये बात संभलने में नहीं आ रही। तो ये ऐसी शख्सियात थी जो इसमें रोल अदा करती थी, उनको सबको बिठा लेती थी। ठीक है, अब नवाबज़ादा साहब तो है नहीं, चौधरी साहब की सेहत इजाज़त नहीं देती, वरना वो ज़रूर जो है ना ये काम कर लेते। आज वो इस वजह से बार बार आते हैं कि शायद चौधरी साहब वो रोल अदा कर सकें। और दूसरी बात जो आपने अभी बात की कि वो एस्टेब्लिशमेंट की आपने बात की कि उन्होंने अपना कोई बदल लिया मामला, असल मसला ये है कि उनके पास भी अब वो बात इसलिए नहीं रही कि एक ज़माना था कि जब सियासतदानों से बात निकल जाती थी तो वो अदारा बिठा लेता था। आपके सामने है कि वो अदारा सबको बिठा लेता था। आज वो उस अदारे ने भी अपने साथ ये कर लिया है कि आज उस अदारे के खिलाफ जो बात करता है, आज उस अदारे के खिलाफ जितनी को बात करता है वो जो है ना वो पॉपुलर भी होता है, लोग उसका साथ देते हैं। और आज उस अदारे को जो एक ख़ास, इसकी वजूहात क्या है सर? इसकी वजूहात मैं समझता हूँ कि एक अरसा दराज से हमारी बैरूनी जो हमारे बाहर दुश्मन बैठे हैं वो जो फंडिंग यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ ना आकबत अंदेश हमारे जो सियासतदान भी और अदारों में बैठे लोग भी, मैं बड़ा ये वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि जिनको ये पता होना चाहिए कि ये इन पाकिस्तान की सालमियत की ज़मानत वही अदारा है। पाकिस्तान अगर आज महफूज है या आज हम आंखों में आंखें डाल के बावजूद इस हाल में कि जब हम फ़कीरों की तरह कासा उठा के दुनिया में फिर रहे हैं, बावजूद इसके किसी की जुर्रत नहीं है हमारी तरफ कोई आंख उठाए। लेकिन ये एक अरसे से बात चल रही थी कि जनाब इनको भी, इस अदारे को भी एक पुलिस की तरह हमने अपने नीचे लेके आना है, यहाँ के इसको पुलिस बनाना है। तो मैं समझता हूँ कि आज वो कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। उसकी वजह ये बताएं, मैं उसकी वजह एक बताता हूँ। देखें, एक 3 स्टार जनरल को आपने उसका जो इस वक्त एहतसाब शुरू हो गया, आपने उसको पकड़ लिया, सारा कुछ कर, लेकिन क्या वो मीडिया की ज़ीनत होना चाहिए था? क्या आज 2-2 टके के लोग उठ के बैठ के उन पे बात करेंगे? मेरा ख्याल है कि उसको बात उनके अपने अदारे के अंदर तक रहनी चाहिए थी, उसको इस तरह से डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान की पूरी अफवाज पाकिस्तान की मैं समझता हूँ तौहीन है। ये आपने बात बहुत अच्छी की, अदारों में ही उनका एहतसाब होने, लेकिन जब आप सिविलियन को उस अदारे में लेके जाएंगे कि फौजी उनका एहतसाब करेंगे, मैं उस पर जी बिल्कुल एक सियासी, फिर तो होगा। देखें, बावजूद इसके कि कोलिशन पार्टनर हैं, बावजूद इसके कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन मैं जी 100% जी हम उस पर बिल्कुल इनकार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमारी सीटें थी उससे बेहतर हमें वजारतें भी मिली हैं, सब कुछ हमारे पास है, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको कहता हूँ, बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात। अच्छा, मैं आपको जो बात अभी आपकी कोई रिजर्वेशन नहीं है, नहीं इस वक्त मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन जो बात सियासी है ना, सब मैं हमेशा वो बात करता हूँ। सियासी बात यह है कि किसी सियासतदान का वहाँ पे एहतसाब वो नहीं, हमारी कोर्ट करे, सुप्रीम कोर्ट में जाए, हमें ये फौजी अदालतों के अंदर किसी सियासतदान का नहीं होना चाहिए। और लेकिन दुख की बात यह है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो यही लोग आज जो गवर्नमेंट में हैं ये इस बात की मुखालफत करते थे, वो हमायत कर रहे थे कि जी वो जाना चाहिए वहाँ पे, आज वो बात कर रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि रोल सिर्फ चेंज होता है, बात वही रहती है। यहाँ पे बंदे चेंज होकर जो अपोजिशन में आता है वो बात कर रहा होता है जो कल वो जिसकी मुखालफत कर रहा होता है। एक ही बात जो है ना यहाँ पे, जब तक हम एक पेज पे सियासतदान अपनी इज्जत के लिए, अपने लिए और अपने पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए, पार्लियामेंट की जो है ना वो उसकी एक जो उसकी है बनती है इज्जत के लिए, जब तक ये काम नहीं करते ये इसी तरह ख्वार होते रहेंगे, इसी तरह इनके मुकदमे जाते रहेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में भी और अदालतों के अंदर भी इनके साथ ऐसा ही होगा कि जब
کسی پہ مہربانی ہوتی ہے تو پھر سارے کیس معاف ہو جاتے ہیں، پھر وہ سارے غلط ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا کیس ہو، پھر وہ بات ختم ہو جاتی ہے جب وہ اچھا میاں صاحب یہاں ایک بات ہے، اب مسلم لیگ نون کے جتنے بھی وزیر اعظم سے لے کے تارڑ باقی جتنے وفاقی وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان معافی مانگ لے 9 مئی کی تو پھر بات شروع ہوگی۔ مجھے یہ بتائیں، ایک کوئی بھی بندہ جرم کرے اور اتنا بڑا جرم جس کو ہر بات میں، جیسے وہ ڈاکٹر نہیں کہتے کہ صبح دوپہر شام یہ آپ نے میڈیسن لینی ہے، اب نون لیگ 9 مئی کو استعمال کر رہی بار بار، اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں اگر معافی مانگ لیں، وہ کہتے ہیں نہیں مانگتے، پھر کیا کر لیں گے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ معافی کیا کسی جرم کا اگر ارتکاب ہوا ہے تو سزا ملنی چاہیے نا، اس کا تو فیصلہ ہونا چاہیے۔ معافی کس بات کی؟ معافی کیوں؟ یہ کون ہے بھئی جن کے ساتھ ہوا ہے؟ معافی ان کا اختیار ہے نا۔ نہیں، انہوں نے کبھی بات نہیں کی، بات تو یہ کرتے ہیں۔ نہیں، ان کا بنتا ہی نہیں ہے سر۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی، جب تک ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی، دیکھیں اس وقت جو حالات اس ملک کے بن گئے ہیں، جو سیاسی اس وقت بنے ہوئے ہیں، اور جو بلوچستان کے بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کن کی وجہ سے بنی؟ یہ سیاست دانوں کی وجہ سے بنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سیاسی حل، وہاں بھی سیاسی حل چاہیے، اس کا حل ہی سیاسی ہے، وہ وہاں پہ بھی نہیں کر رہے۔ یہ تو آپس کی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں، ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں، پارلیمنٹ اور جو ہے نا وہ جوڈیشری لڑ رہی ہے، جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ لڑ رہی ہے، سیاستدان سب سے لڑ رہے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان حالات کے اندر بلوچستان کا حل ان کے پاس کیا ہوگا؟ ان کے پاس باقی صوبوں کا کیا حل ہوگا؟ کیا باقی صوبوں میں کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت حالات جو ہیں ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ اور یہ جو، اور نون لیگ کا خاص طور پہ دیکھیں، میں ہماری وہ اس وقت بڑی پارٹی ہے اور ظاہر ہم ان کے ساتھ پارٹنر ہیں گورنمنٹ میں، لیکن کیا ان کے پاس یہی لوگ ہیں جو بار بار کیمرے کے سامنے بار بار روز پریس کانفرنس کر کے آ کے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں، حرکتیں کرتے ہیں جس سے پارٹی کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے؟ تو یار آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ کے پاس بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ان کو لے کے آئیں۔ آپ جب میاں نواز شریف نہیں بولیں گے، پریس کے سامنے نہیں آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ مذاکرات عمران خان کے ساتھ ہونے چاہیے، اور یہ جو آپ نے جن کی نام لی ہے وہ جا کہتے ہیں، یہ جیسے خواجہ اس نے کہا کہ میں بابا کے دوہل کہتا ہوں مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ جب مذاکرات نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لڑائی ہے نا سر۔ میں تو دونوں طرف سے ایک بات، ناز صاحب، جو یہ کہتا ہے کہ مذاکرات نہیں کرنے اور جو میں وہی بات جو آسن اقبال نے سر میں وہی کہہ رہا ہوں، جو یہ کہتا ہے اور اس کے بعد جو یہ کہتا ہے کہ میں ان سے نہیں کروں گا، اس سے کروں گا، دونوں ہی میں سمجھتا ہوں کہ سیاست دان نہیں ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے۔ سیاستدان آپس میں بیٹھیں، آپس میں بات کریں۔ جب یہ خود بیٹھ جائیں گے تو میرا خیال ہے ان کی بات کا کہیں وہاں پہ بھی وزن ہوگا، جہاں سے یہ چاہ رہے ہیں نا، قبولیت چاہ رہے ہیں، جہاں سے یہ منظوری چاہ رہے ہیں، ان کی بات کا وزن بھی جب ہوگا جب یہ وہاں بیٹھیں گے، خود آپس میں بیٹھیں گے۔ اگر انہوں نے خود آپس میں بیٹھ کے حل نہیں کرنا تو پھر ناز صاحب یہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، آپ نے بڑا اتار چڑھاؤ دیکھا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسے مرحلے نہیں ہے کہ تمام سیاستدان بیٹھ؟ اب ذوالفقار بھٹو کے دور میں کتنا اہم مرحلہ آیا، جس کے بعد حالانکہ اس کو بھگتنی پڑی، ضیاء الحق پڑ گیا، لیکن اس نے تو اے پی سی بڑھائی، سب بیٹھے، فیصلے ہو چکے، لیکن پھر میں یہ آ ٹپکے۔ سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ سے آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ پروگرام جو ہے جب بھی اس طرح کا بنتا ہے تو اس میں کہتا ہوں جن لوگوں نے کردار ادا کرنا تھا وہ لوگ تھے جن کو اپنا لالچ نہیں ہوتا تھا، جن کو اپنی ضرورتیں نہیں ہوتی تھی۔ آج ایک سیٹ کے لیے، آج سینٹ کے ٹکٹ کے لیے، آج سینٹ کے لیے، آج ایک مشیر بننے کے لیے، آج کوارڈینیٹر بننے کے لیے، جناب یہاں پہ تو آپ کی برادری کے لوگ، ایک جملہ، آپ کی برادری کے لوگ جو قصیدے ان کے لیے لکھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں 3 سال کی سزا ہونی چاہیے جو باہر نکل۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جن کا جمہوری حق ہے، جمہوریت کے اندر ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، وہ اپنی بات کرے، تو وہ کہہ جی 3 سال، 5 سال، 10 سال سزا۔ وہ کہتے ہیں جو جلسہ کریں گے ان سب میں اس عرفان صدیقی صاحب، میں نام لیتا ہوں، میں یہی بات کروں سر۔ اس سے پہلے میں کہتا ہوں کہ اس حالات کے اندر، اس ملک کے اندر آپ کی برادری، خاص طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے راستہ دکھانا تھا، مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے صدیقی صاحب کی بات کے بعد، انہی طرح کا ایک اور صاحب کالم لکھا کرتے تھے میاں صاحب کے لیے، تو میاں صاحب بادشاہی مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ مشورہ دیا ہے، بلکہ وہ
کہیں میں نے پڑھا بھی ہے, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ایسا کرتے ہیں کہ جو بادشاہی مسجد کی اگلی دیوار ہے اس کو توڑ کے ادھر سے لیا کریں, آگے آپ کا جو ہے نا وہ ہیلی کاپٹر ادھر آئے, وہاں پیڈ بنے, وہ جو ہیلی پیڈ وہاں ہو, وہاں سے آپ آئیں اور پہلی صف میں آپ کو اتنی تکلیف نہ کر. یعنی ہم تو اس حد تک گر گئے ہیں. میں یہ لوگ جن کی آپ بات کریں, انہوں نے راستہ دکھانا ہے سر. یہ جو لکھنے والے لوگ ہیں, جو صحافت میں لوگ ہیں, انہوں نے تو قوم کو راستہ دکھانا ہے. انہوں نے ان سیاستدانوں کو, ان کو بھی بتانا ہے کہ آپ یہاں پہ غلط جا رہے ہو, آپ یہاں پہ صحیح جا رہے ہو. اور یہ قصیدے کہہ رہے ہیں ان کے. آپ اگر میاں نواز شریف کے الائن نہ ہوتے تو میں یہ کوشچن نہ کرتا. آپ مجھے یہ بتائیں, اس وقت میاں نواز شریف سے سیزنڈ پولیٹیشین کو ہے پاکستان میں؟ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, مسلم نون کے سربراہ ہیں, اور جو وہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. پھر وہ مطمئن نہیں, اور پھر وہ لندن جا رہے ہیں. سر میں ایک بات کہوں, دیکھیں میں نے کبھی بھی آج تک نون لیگ کے ساتھ, میں نے کبھی ان کے ساتھ میری سیاست کبھی نہیں رہی. نہیں, اب تو نہیں, ہم پارٹنر ہیں, لیکن میں ایک بات کہوں, میں نے کبھی بھی ان کے ساتھ, میں پیپلز پارٹی میں رہا, پی ٹی آئی میں رہا, کاف میں ہوں, لیکن میں کبھی نون لیگ میں کبھی بھی میرا نہیں رہا. لیکن ایک بات میاں صاحب کے جو حق میں جاتی ہے, جب بھی بات انہوں نے کی ہے, انہوں نے کس ڈکٹیشن نہیں لی, وہ بات کرتے ہیں, لیکن پیچھے جب دیکھتے ہیں تو پیچھے کچھ نہیں ہوتا. وہ خود جلسوں میں بھی کہہ چکے ہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف. تو جب میں نے پیچھے دیکھا تو میرے پیچھے کوئی نہیں تھا. اب بھی ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آج بھی, اور میں ایک بات اور بڑے وثوق سے یہ کہتا ہوں, مجھے یقین ہے اس بات پہ کہ ایک بندہ اس وقت جو سیاست کا محور ہے, جو سارا دن جو بات کرتا ہے, اس کے بعد اس پہ پریس کانفرنس شروع ہوتی ہے, اسی پہ سارا دن سیاست چلتی ہے. ایک طرف اس کا نام لینا منع ہے, دوسری طرف خود یہ سارے پریس کانفرنس کر کے اس کو بار بار اتنا ڈسکس کرتے ہیں. ان کی پارٹی کی محترمہ زیبا ناز صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, وہ چیمبر آف کامرس کے الیکشن میں بزی تھی, تو اس وقت وہ مصروف تھی, تو انہوں نے مہربانی کی ہمیں ٹائم دیا ہے. زیبا ناز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب آپ فری ہو گئی ہیں یا کہ ابھی بھی آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہیں؟ جی بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان سب کو خاموش کروایا, اور میں نے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ ذرا آپ کا میسج سن لوں اور اس کو کنوے کر لوں, کیونکہ ہمارے چیمبر آف کامرس کے میاں وحید صاحب ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور ان کی جی مہربانی کہ یہ بڑی مدت کے بعد میرے شو میں تشریف لائے ہیں. تو یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی بھی ٹی وی چینل ہو, کوئی پروگرام ہو, وہ عمران خان پہ سے شروع ہوتا ہے, عمران خان کے پہ ختم ہوتا ہے. تو آپ کو تو اسلام آباد میں جلسہ نہیں کیا جا رہا, آپ کو ادھر لاہور میں جلسہ نہیں کرنے دیتے. اب کل جو کچھ وہ اپنے جنوبی پنجاب میں ہوا ہے کہ وہاں وہ جلسہ اپنے گھر میں کوئی تنظیم سازی پی ٹی آئی کر رہے تھے, دستی صاحب کو پکڑ لیا, پہ حملہ کیا گیا. تو آپ مطمئن ہیں کچھ نہ کچھ آپ کا کام ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ احسان صاحب. وحید صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں نے ساری سنی ہے, آپ کا بھی بات کا میں جواب ضرور دوں گی. دیکھیں, پی ٹی آئی کے بانی عمران خان صاحب نے ہمیشہ غریب عوام کی آواز اٹھائی ہے, اور وہ اٹھاتے رہیں گے. حالانکہ 11 مہینے ہو گئے ہیں ان کو جیل میں, لیکن انہوں نے سال سے زیادہ ہو گیا, 11 مہینے نہیں ہوئے, تو 3 مہینے آپ نے کم بتائے ہیں. جی اچھا. تو بات یہ ہے کہ یہ نون لیگ کی یہ بکلائے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ صبح سے لے کے رات تک یہ نام جپتے ہیں عمران خان صاحب کا. نہ ان کو دوپہر میں سکون آتا ہے, نہ رات کو آتا ہے, نہ صبح ناشتے سے پہلے, ناشتے کے بعد, اور رات کے ڈنر کے بعد بھی اس کے خوف کے مارے کھانے کے بعد بھی ذکر کر کے سوتے ہیں عمران خان صاحب کا. اور ساتھ آپ 9 مئی کو شامل کر لیں, 9 مئی بھی ساتھ ہوتا ہے. نکال دیا جیل سے تو ہماری نیندیں حرام ہو جائیں گی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب عمران خان صاحب باہر آ گئے تو ہم اندر چلے جائیں گے, ہم وہ بلوں میں واپس چلے جائیں گے. لیکن اس خوف کے مارے ان کا اور کچھ نہیں ہو رہا, یہ ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, ملک کو تباہ کر رہے ہیں, کیونکہ ان سے کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی دیکھیں, وزیر اعظم بننے کے لیے انہوں نے عوام کو جھوٹے لارے, جھوٹے تسلیاں, بجلی بل اور کتنی ایڈوانس گفتگو کی الیکشن کے دوران. لیکن کیونکہ آج صرف وہ
टिक टॉक बना रही हैं, इसके अलावा आवाम को रिलीफ नहीं दे जबरा रही। साहब आप इल्जाम ना लगाएं कि उन्होंने अभी बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है, बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है। पाकिस्तान का खजाना लूट रहे हैं और पाकिस्तान के खजाने को खत्म कर रहे हैं। ना उन्होंने 1 रुपया पल्ले से लगाया है। वो जितने भी उनके मामलात हैं, जो भी वो पाकिस्तान में आके काम काज कर रहे हैं, वो मुझे बता दे कोई इस काबिल है जिसका उन्होंने फीता 25 साल से पहले का काटा हो। वो लॉन्ग प्लानिंग पे बैठे हुए हैं, हालांकि अगले कदम का नहीं उनको पता कि वो उन्होंने रहना है कि नहीं रहना, वो लंबी तान के सो रहे हैं। अच्छा ज़ेबनाज़ साहब, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का आपसे रब्ता हो गया है, आपको तो अब लुटियाँ डालनी चाहिए कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते थे, तो आपकी बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन ये उसके बाद ये सारी जो बातें हैं कि आपकी पकड़ धकड़, जलसे ना करने देना, कॉर्नर मीटिंग ना करने देना, और लाहौर में भी लाहौर के आपके प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया हुआ है, और इसके अलावा भी सैकड़ों लोग गिरफ्तार हैं। तो मुझे ये बताएं, ये एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करने का फिर फ़ायदा क्या हुआ आपका कि वही काम हो रहे हैं सारे? राब्ता किया था इसलिए कि हम चाह रहे थे कि हम अवाम को सुकून दे सके, अवाम के साथ वो काम कर सके जो किसी ने नहीं किया। कम से कम ये चोर लुटेरे डाकू जो आए हुए हैं, काबज हुए हुए हैं, 47 की पैदावार है, 45 वाले बाहर बैठे हैं, 47 वाले अंदर बैठे हुए हैं। तो जब तक 47 वाले बाहर नहीं आएंगे और 45 वाले अंदर नहीं जाएंगे, तब तक पाकिस्तान का निजाम बेहतर नहीं होने वाला। अच्छा, पाकिस्तान का निज़ाम तो बेहतर नहीं होने वाला। जी मियाँ साहब, अभी आपने गुफ्तगू सुनी, पीटीआई बेचारे रो रहे हैं, आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता हो गया। एस्टेब्लिशमेंट से तो हर बंदा हीरो बनना चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा नाम लग जाए। आपकी पार्टी तो है एस्टेब्लिशमेंट की, वो मानते भी हैं। अब परवेज़ राही को उसके थोड़ा सा परे होने की क्या सज़ा मिली है? अच्छा नासिर, जो मैं पहले अभी बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई थी, तो चूँकि लाइन में अच्छा, आपने मैडम को ले लिया। मसला ये कि मैं कह रहा हूँ कि देखें, आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब का पूछा, हाँ, तो मैंने बताया कि उन्होंने जब भी बात की तो उनके पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ, ठीक है। और अब तो खैर आप बातें सब कुछ नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा मुझे यकीन है कि उनका ख्याल जो हम शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ और इमरान खान, इनको बैठना होगा इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस पाकिस्तान की जो इस वक्त हालात हैं सियासी ख़ास तौर पे और जमहूरियत के लिए, इन दोनों को आपस में बैठना होगा। बैठ के अगर नहीं बैठते तो ये कभी मामला हल नहीं होंगे। और मुझे उस पर यकीन है कि जनाब ये मियाँ साहब की तरफ से शायद ये कोशिश भी हुई हो, लेकिन बानी पीटीआई, मैं अभी भी कहता हूँ कि जनाब वो लीडर हैं, सब कुछ है, लेकिन सियासत अभी तक उनको, क्योंकि एक मरतबा पहले आपको पता है जब ये मूवमेंट चल रही थी वकला की, तो उस वक्त खुर्शीद शाह का एक जुमला जो है ना, वो उन्होंने कहा था कि खान साहब आपसे हाथ हो गया, ठीक है। ये इस्लामाबाद थे, यहीं से जो है ना वो मामला हल हो गया। उन्होंने कहा जी आपसे हाथ हो गया। अभी भी अपनी पार्टी अपने लोगों को छोड़ के ये जिन पे तकिया कर रहे थे, दोबारा हाथ हो गया। अब उनकी तरफ सदर भी चले गए, उनकी तरफ वज़ीर आज़म भी चले गए। ये मैं जो बात कह रहा हूँ, अगर अपने लोगों पे ये करते और अपने सियासतदानों के साथ ये मिलके, ये बजाय इसके कि ये जो बात करते हैं, देखिए एस्टेब्लिशमेंट से एक तरफ तो खान साहब इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं, एक तो कहते मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, एक तरफ वो सारी बातें ये कर, दूसरी तरफ वो बात भी उन्हीं से करना चाहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जिनके बारे में कहा जाता है कि जनाब ये इन्होंने डाका डाला है इलेक्शन पे, क्या सियासतदानों ने डाला है? ये बात ये वो जिनकी वो बात करना चाह रहे हैं ना जी, सारा काम किया धरा उनका है। नहीं, जिनका किया धरा तो उन्हीं से ही बात करनी है, उन्हीं से ही बात करनी। सर बात तो आपकी होगी जो है ना वो अब जब भी आपको बैठना है, आपको अपनी बरादरी के साथ बैठना है, जब भी आपको बैठना है आपको सियासतदानों के साथ बैठना है। अगर आप ये बैठ के हल कर लें तो मैं समझता हूँ कि यही तो इसमें चौधरी शुजात हुसैन किरदार अदा करें ना। उनको नहीं पता मुल्क तबाह हो रहा है, सर मुल्क की इकानमी तबाह है, मुल्क की मीशत तबाह है, मुल्क के सारे मसाइल हल करने के लिए एपीसी बहुत जरूरी है। ना साहब, उनका सबूत होना बहुत जरूरी है। ना साहब इस वक्त उनकी सेहत के बारे में सबको पता है। अगर मैंने तो पहले सबसे पहले बात यहाँ से शुरू की है कि वो एक ऐसी शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन
وہ بدقسمتی سے اس وقت ان کی صحت اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ یہ سارا کام کر سکیں. تو یہ مشورہ آپ نواز شریف کو دیتے ہیں؟ اگر ان کو بھائی نواز شریف کا تو آپ کا ایک بندہ جو ہے نا وہ بات کرنے کو تیار نہیں, وہ تو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں کسی سے. آج پاپولیرٹی اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جب تک وہ سیاستدانوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے, جب تک, اور ایک طرف وہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والا بندہ جو ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جناب میں نے اپنی اپوزیشن سے یا اپنی حکومت سے یا اپنے سیاستدانوں سے جو میری برادری, میں نے ان سے بات کرنی ہے, ان کے بغیر کام نہیں چلے گا. وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ان کے نزدیک تو سوائے ان کے باقی سب ڈاکو ہیں, چور ہیں. اچھا چور ہیں, ڈاکو ہیں, اسی سینیریو کے اندر, اسی حالات کے اندر جو آپ کے پاس آئے ہیں, انہی پارٹیوں سے آئے ہیں, وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ چور ڈاکو نہیں ہیں. ان کی حکومت میں چور ڈاکے نہیں پڑے. ان کی حکومت کے اندر کیا کرپشن کم ہوئی ہے؟ کیا ریٹنگ اس کے آپ دیکھیں نا, کرپشن کا ریٹ کہاں پہ چلا گیا تھا؟ یہ سارا کچھ ہوا ہے. ان کے ارد گرد جو تھے ان سے بڑے ڈاکو ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جب تک اس صحیح حالات کا یہ اندازہ نہیں کرتے, یہ بیٹھتے نہیں. یہ پاکستان کے حالات, اور خاص طور پہ اس وقت جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا بلوچستان کا, اور اس کے بعد کے پی کا, اس وقت حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان سیاستدانوں کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا, اس کا سیاسی حل نکالنا ہوگا, اور وہاں پہ جا کے جس طرح کی بات ہوئی ہے کہ جناب یہ ایک ایس ایچ او کا کام ہے, اور یار یہ کچھ T20 ہے. آپ اتنی بڑی بات جو ہے نا, چیف منسٹر کہہ رہے ہیں چند شرپسند ہیں, کیوں ہم ان کو کچل دیں. نہیں سر, یہ بات بالکل غلط ہے. وہاں پہ جو اصل نمائندے ہیں, اصل لوگ ہیں, ناصب جن لوگوں نے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے ساتھ جب الحاق کیا, جب وہاں پہ ریفرنڈم ہوتا ہے, جو لوگ اس وقت پاکستان کا جنہوں نے ساتھ دیا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ آج مین سٹریم میں ہیں؟ وہ خاندان, وہ قبیلے, وہ وہاں پہ قبائلی نظام ہے. وہاں پہ وہ جو سردار ہیں, وہ جو مین اصل میں جن کے پاس طاقت ہے وہاں پہ, آپ نے ان کو آہستہ آہستہ, اختر مینگل کیا کہہ رہا ہے, اس نے استعفیٰ جو دیا ہے, کیوں دیا ہے؟ اسی لیے دیا نا کہ بھئی اس کو تو دیکھیں, حالانکہ اس طرح کا بندہ, کل اس نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی چلا اپنے صوبے کے لیے, اس ملک کے لیے, چھوڑ دیا, پھر اسی لیے چھوڑا نا. جب بات, بانی پی ٹی آئی کس سے ملتے تھے ایز اے وزیر اعظم, کس سے ملتے تھے وہ؟ اچھا وہ نہیں ملتے, اس نے چھوڑ دیا. اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کہ چلیں ملک کو لے کے چلیں. ایک ایسی شخصیت جو آپ کو ساتھ اس وقت چلنا چاہتی ہے, آپ اسے بھی, اور ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نے اس وقت جو کیا ہے, وہ جو ایک بچی جو یہاں پہ مارن جو آئی تھی اسلام آباد, اس کے ساتھ جو آپ نے سلوک کیا, اس کے بعد آج یہ سردار پیچھے, اور وہ آواز بن گئی ہے, اور وہاں کی یوتھ جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے. اور آج مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ وہاں کی یوتھ کو صحیح ایڈریس نہیں کریں گے تو کس طرح سے اس سیلاب کو روکیں گے جو وہاں پہ ہو رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان میں ایک پہیہ جام شٹ ڈاؤن ہڑتال ہوتی ہے, اس کا حکومت کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیتی. جماعت اسلامی نے 13 دن دھرنا دیا اسلام آباد میں, معاہدہ ہوا, کوئی نوٹس نہیں لیا. تو کیا یہ سمجھتے ہیں آپ کہ جماعت اسلامی نے جو رول بنگلہ دیش میں ادا کیا ہے, اور اس کی یہاں بھی ایک سٹرینگتھ ہے, اور عوام اگر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر یہ بھاگیں گے یا ٹھہریں گے؟ میں اس پہ ناصب, میں نے ایک بات پہلے کہی کہ جیسے میں نے کہا نا کہ خان صاحب سے ہاتھ ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ کتنی دیر سے آپ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ایک بندے کے ساتھ میٹنگز, اکٹھے نکلنے کا, اپوزیشن کا کرتے رہے. لاسٹ کیا ہوا؟ ابھی کیا ہوا؟ کچھ نہیں. ادھر چلا گیا. جماعت اسلامی بھی آج تک ان کا رول یہی رہا ہے. میں بڑی یہ وثوق سے کہتا ہوں, اگر جماعت اسلامی مولانا مودودی صاحب کو اس مشن کو لے کے چلتی, اور کبھی پارٹیوں کے ساتھ مل کے یہ جو ہلاک کر کے 2-2 4-4 سیٹیں کبھی سینٹ کی, کبھی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں یہ نہ لیتے, آج شاید جماعت اسلامی پاکستان کی بڑی جماعت ہوتی اور پاکستان میں. اور اس کی مثال آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں. اگر خان بھی اس وقت, عمران خان ان سے, ان کو بھی تو یہ آفرز رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے ان کے کال اور فعل کا جو لوگوں کو اعتبار نہیں ہے, لوگوں کو اعتماد ہے اس پہ کہ یہ کریں گے.
ابھی ان کے دھرنے کے بعد ادھر دھرنا ختم ہوا ہے، اگلے دن 2.5 یہ لوگ تو انہیں پیسے تو بہت دیتے ہیں لیکن سر ووٹ خدمت کے لیے، نہیں وہ خدمت کی حد تک ٹھیک ہے اور پہلے تو تمام کھالیں بھی ان کو ملتی تھی. سر، اسی لیے وہ ان کو پتا ہے کہ یہ صحیح جگہ پہ پیسے لگائیں گے. لیکن جو ان کی، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی ان کے لوگ تھے، وہ عباسی صاحب ہیں پنڈی سے، یہاں پہ محمود رشید ہیں، یہاں پہ باقی وہ میاں عثمان تھے، جتنے بھی لوگ نون لیگ میں آئے، کوئی پی ٹی آئی میں آئے کدھر گئے؟ واپس گئے؟ کوئی بات نہیں سر اسی لیے جو آ گیا وہ واپس اس وجہ سے کہ انہوں نے اقتدار، انہوں نے وہ اپوزیشن میں اگر یہ صحیح کردار ادا کرتے پاکستان کے اندر، یہ واحد جماعت مجھے ہے. یہ بتائیے، یہ بات بہت لمبی ہے سیاسی بات. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کیونکہ ایک الائی بھی ہیں، آپ کا وزارتیں بھی ہیں اور آپ کی بات سنی بھی جاتی ہے، تو کوئی ان کو سمجھائیں کہ آپ سمندر میں جانے کی بجائے نا تھوڑا سا رک جائیں اور ڈیم کا کام کریں. اچھا، اور اس میں چودھری شجاعت حسین صاحب کو آپ بھی سمجھائیں. ان کی بیمار ہونا الگ بات ہے، لیکن آج بھی ان کا سکہ راج الوقت ہے، وہ آج بھی کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر میں اپنا نواز شریف صاحب جو ہے یا شہباز شریف یا وزیر صدر جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، یہ بھی اکٹھے ہو کے آ کے ان سے کوئی مشورہ لے لیں، تو اکیلے سے بات کر ہی سکتے ہیں نا وہ. نہیں دیکھیں، جو بھی آتے ہیں ان کو مشورہ تو وہ ہمیشہ انہوں نے اچھا دیا ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کوئی جا کوئی چیز بدلی ہو. نہیں بدلنا، میں نے بتایا وہی بات بے ہنگم جی جو تھی وہ. اصل میں میں جو بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم تو پاس ہیں، قریب ہیں، دیکھتے ہیں روز ان سے جس طرح کی. ابھی یقین مانے کہ اگر ان کی وہ، میں نے پہلے کہا کہ بدقسمتی ہے اس ملک کی، اتنا بڑا بندہ جو ہے نا وہ بیمار پڑا ہے، اگر وہ صحت ان کی ٹھیک ہوتی تو یہ اس طرح کے حالات نہ تو ان کو اکٹھے کر لیتے. وہ ان میں اتنی جو ہے نا ان کا ویژن ایسا ہے، ان میں اتنی شکت تھی کہ وہ بٹھا سکتے تھے. لیکن آج ان کی صحت اس طرح کی نہیں ہے، وہ کہیں جانے آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور یہاں پہ اور کوئی اس طرح کا کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا. یا اب بات ان لوگوں اچھا، اب جو گفتگو آپ کر رہے ہیں ان کی صحت کے بارے میں، ایک کامل علی آغا نے کہا تو اس کو پارٹی سے نکال دیا کہ وہ کہے ان کی صحت ٹھیک نہیں. آپ ساری بات یہ کر رہے ہیں، یہ عزم کر جائیں گے چودھری شجاعت اور ان کے بچے؟ نہیں سر، دیکھیں یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی کسی کو، سب کو پتا ہے کہ وہ اس وقت، ورنہ عملی سیاست میں دیکھیں آپ بیٹے کر رہے ہیں نا، وہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن چودھری شجاعت بننے کے لیے ایک وقت چاہیے. چودھری شجاعت اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ اس پارٹی میں ہیں جس وقت یہاں پر چودھری پرویز الہی کا توتی بولتا تھا، اب ان کی کوئی باز گشت، ان کی کوئی یادیں، آپ دفتر بھی جاتے ہیں تو کوئی لوگ آ کے بات کرتے ہیں ان کی، یا بھول گئے سب؟ ہم بھول گئے رہے ہر بات. دیکھیں سر، پارٹیاں جو ہے نا وہ چھوڑنا یا پارٹی کو دوسری پارٹی کے اندر ضم کرنا، یہ کوئی چھوٹا قدم ہے. اچھا، اس طرح سے تو نہیں ہوتا. آپ خود سے جانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا حق ہے، یا پوری پارٹی اٹھا کے آپ ایک دوسری پارٹی میں ضم کر دیں اور ایک پوری ہسٹری جو ہے نا نہیں وہ خود گئے ضم کہاں ہوئی؟ نہیں، انہوں نے تو یہی کہا تھا. وہ تو فیصلہ عدالت نے کیا فیصلہ دیا؟ سر عدالت نے جو یہ دیکھیں نا عدالتوں تک کیوں بات گئی. اگر چودھری صاحب اور چودھری صاحب کے صاحبزادہ اس پہ کھڑے نہ ہوتے، چودھری صاحب کی پارٹی کھڑی نہ ہوتی، تو پرویز الہی صاحب تو پی ٹی آئی ساری جو ہے نا وہ مسلم لیگ کاف کو پی ٹی آئی ڈکلیئر کر ہی گئے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو انہوں نے اپنی پارٹی کو بچایا، وہ اس وقت کھڑے ہیں. چودھری صاحب کا اصل میں وہاں پہ نام جو ہے نا اس وقت کوئی نہیں لیتا، اس لیے کہ انہوں نے وہ جو ورکر تھا پہلے ان سے کیا مشورہ کیا کسی سے. یہاں پاکستان کے اندر یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہم نے کبھی ورکر سے، بینگل نے استعفیٰ دیا ہے نا، جی اس نے کہا میں نے نہ ووٹروں سے پوچھا ہے، نہ اپنے گھر سے پوچھا ہے، اور ایون کہ یہ میرے ساتھ جو کھڑے ہیں نا میں نے ان سے بھی نہیں پوچھا. کیوں نہیں؟ تو لیڈر سارے ایسے نہیں سر، اس کے پیچھے کہانی ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہاں پہ. نہ ان کی یہ سنیں، نہ ان کی علاقے میں سنیں. انہیں نظر آ رہا ہے کہ جناب ہماری تو سیاست بھی ختم ہوگی، ہمارے تو لوگ بھی، ہماری بات ہی نہیں سنی جا رہی. کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ وہ جو میں نے بتایا کہ وہ لوگ جو کل تک ان سردار، ان بڑے لوگوں کے، ان سیاستدانوں کے پیچھے کھڑے تھے، آج وہ فیصلے کرنے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کو جو ہے نا بالکل
دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، ان کی بات آپ نہیں سنتے، آپ ان کو کہیں کسی معاملے میں شامل ہی نہیں کرتے. اور آج بھی دیکھیں، جب تک وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرتے وقت یہ سارے قبیلے جو ہیں، یہ بڑے بڑے جو خاندان ہیں، ان کے لوگوں کو آپ یہاں سے آپ ہر چیز جو ہے نا آؤٹ سورس، ایک لفظ جو ہمارے یہاں پہ رائج ہے وہ کر رہی ہے آپ نے پورا بلوچستان کی سیاست کے اندر ان لوگوں کو جو وہاں رہتے ہی نہیں ہیں، جو وہاں کے ہیں ہی نہیں ہیں، وہ جو کراچی یا اسلام آباد میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو آپ نے آگے کر کے تو سارا بلوچستان ان کے حوالے کیا ہوا ہے. یہ نمائندگی نہیں ہے. جب تک ان کی اصل نمائندے نہیں آئیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. میری گزارش یہ ہے، آپ ایک سیزن پولیٹیشین ہیں، آپ سارا ملک کی حالات کو اس وقت دیکھ رہے ہیں. آپ نے ابھی فرمایا کہ جس طرح لوگ پھنسانا چاہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو، لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ان کی مخالفت جو کرے گا وہ پاپولر ہوگا. ان سارے باتوں کا خاتمہ کیسے ہوگا تاکہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے، یہاں پہ کاروبار چلے؟ اب مجھے یہ بتائیں، آپ کو کاروبار پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں؟ جو آپ کا سوال ہے نا کہ کیسے ہوگا، دیکھیں اس کے اندر ایک ہی حل ہے. بتا دیں. ہر ادارہ اپنی ڈومین میں رہے. یہ نہیں ہوتا. یہ میں حل آپ نے پوچھا نا، سیاستدان اپنا کام کریں، پارلیمنٹ اپنا کام کرے، جو جوڈیشری ہے ان کا کام جو ہے وہ ری رائٹ نہ کریں آئین کو. وہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سیاستدان اکٹھے ہوں گے تب ممکن ہوگا سر. یہ کون اکٹھے کرے؟ یہ ٹلی کون باندھے؟ سر دیکھیں، اس وقت دو لوگ جو اس وقت سب سے بڑی بات، دو یا تیسرے بھی ہیں، یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک ٹیبل پہ آ جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. اس میں ایک بانی پی ٹی آئی، دوسرے نواز شریف، تیسرا زرداری. اس وقت تین لوگ ان کے ہاتھ میں بات ہے، اور اگر اس بات پہ یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو مجھے بہت امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ بالکل وہ بھی ہوں گے، جماعت اسلامی بھی ہوگی. میں نے چند دن پہلے ایک کالم لکھا جس میں میں نے کہا کہ اے پی سی وہ ہو جس میں چیف جسٹس اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی بیٹھے اور اس میں باقی تمام جماعتوں کے سٹیک ہولڈر بھی ہوں، تب جا کے فیصلہ ہوگا. آپ نے جو بات کی، آپ نے اب تینوں کی بات کی ہے، جس کے ہاتھ میں ساری بات ہے وہ اگر انگلی نہیں ہلائے گا تو یہ کام کیسے چلے گا؟ نہیں سر، یہی مسئلہ ہے کہ سیاستدانوں کو خود سے فیصلہ کرنا، خود اپنی طاقت کو بنوانا. 25 کروڑ کے نمائندے کون ہیں؟ 25 کروڑ کے نمائندے یہ ہیں. یہ نہیں سر، نہیں، یہی مسئلہ ہے. ہم نے جب یہ ہار مان لی ہے، جب ہم نے یہ مان لیا ہے، وہ ایک حقیقت ہے. ان کا جو مقام ہے، جو ان کا کام ہے، ان کو ہم کرنے دیں، ان کو وہ عزت دیں، ان کا مقام دیں، ان کا جو حق ہے. کل جو کور کمیٹی ان کی کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے نا، اس کے فیصلے آپ نے دیکھے؟ ان میں کیا ہے؟ ان میں ساری باتیں یہ ہیں کہ ہم قوم کے ساتھ ہے، قوم ہمارے ساتھ ہے. تو نہیں سر، میں دیکھیں، ملک نے چلنا ہے، سیاستدانوں نے چلانا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. یا تو یہ نظام بدل دیں، یا تو یہ پھر وہ خود سے آپ بالکل جیسے پہلے ہوتا رہا وہ یہاں ہو جائے. ٹھیک ہے، کم از کم یہ سارے اپنے گھروں میں بیٹھے ان کو وہ چلائیں اس کو، نظام کو. یہ ہائیبریڈ جو چل رہا ہے یہ نہیں چلے گا. یہ اس طرح سے نہیں معاملہ ہوتا. معاملہ یہ ہے کہ جن کا کام ہے ان کو کرنے دیں. اسٹیبلشمنٹ کا کام جو ہے وہ کرے، جو بیوروکریسی کا ہے وہ کرے، جو سیاستدانوں کا ہے وہ کریں. جب تک یہ نہیں ہوتا. میاں صاحب یہاں تو الٹ ہے نا، ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ چلے. اب جیسے اب لڑائی کیا ہے؟ عمران خان اور نواز شریفوں کی لڑائی کیا ہے؟ سر یہی لڑائی ہے نا. نہیں تو مجھے یہ چلیں اس کا مجھے ناصب یہ بتا دیں، پیپلز پارٹی نے انجام اپنا دیکھا ہے؟ کیا کیا ہوا ان کے ساتھ؟ پورے پاکستان کی پارٹی کہاں سمٹ کے رہ گئی؟ کیا جیلیں، کیا ان کی چاہتے سارا کچھ ہوا ہے؟ ان کے ساتھ کچھ کم ہوا ہے؟ اچھا، میاں شریف فیملی کے ساتھ کم ہوا ہے کیا؟ کون سا بندہ ان کا باہر رہا ہے جیلوں سے؟ کیا ان پہ سارے معاملات نہیں ہوئے؟ کچھ چیز رہ گئی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر یہ باہر نکلتے تھے ایک زمانے میں تو جو ان پہ آوازیں کسی جاتی تھیں، کیا کمی رہ گئی ہے؟ اس کے بعد ابھی جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے کچھ رہ گیا؟ ابھی بھی سیاستدانوں کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو پھر یہ چل پھر یہ کرتے رہیں. اگر انہوں نے اپنی عزت کو اور سیاست کو، یہ سیاست اس وقت اتنا زیادہ بدنام ہو چکا ہے معاملہ کہ یقین مانیں کہ اب کسی کو یہ کہتے ہوئے بھی شرماتا ہوگا کہ جناب میں سیاست میں ہوں. کیا عزت ہے؟ اگر اس کا سلوشن حل، اگر فوج کو بھی حکومت میں کردار دے دیا جائے جیسے کہ مختلف ترکی ممالک میں ہے، ہوتا ہے، میری بات سنیں، ہوتا ہے، تو یہ پھر اس کا کوئی حل نکل نہیں آئے گا.
سر بالکل نکل آئے گا. وزارت دفاع ہمیشہ فوجیوں کے پاس سر رہے. اب پہلے بھی ان کے پاس ہے, پہلے بھی ان کے پاس ہے. نہیں، اب تو خواجہ آصف تو ہے. سر آپ سنتے ہی ہیں ان کی باتیں, باجوہ صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, باقی لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہیں. ابھی ایک جن کا احتساب ہو رہا ہے, کل تک ان کو سارے, نہیں جب وہ الیکشن 2018 میں ہار رہا تھا میں وہی اس بات نے کس کو فون میں کیا تھا؟ اسی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ کو پتا کس کو فون کیا تھا؟ مجھے پتا ہے جی بالکل, لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ بات, یہ سیاسی ان لوگوں کا قد ایسے نہیں بڑھے گا. سیاسی قد آج اگر نواب نصر اللہ کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں تو سر وہ تو وزیر اعظم نہیں رہے, وہ تو کوئی ایسی وزارت نہیں رہی, لیکن کیوں یاد کر رہے ہیں؟ چوہے شجاعت کا ذکر بار بار ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟